أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سی قدر علماء کرام معززین شہر دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں برادر عزیز ملک محمد صدیق صاحب دی محبت دے نتیجہ وچ گاہے بگاہے تواڈے اس قصبے وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دا موقع اللہ کریم نصیب کردہ ہوندا ہے۔ اج دی ساری حاضری بھی اسی سلسلہ دی ایک کڑی ہے۔ تواڈے اس شہر دے اندر اج تک جتنے میرے بیان ہوئے کسے دی ضد یا ذاتیات نو سامنے رکھ کے اج تک بیان نہیں کیتا، یہ میرا مزاج ہی نہیں۔ اج تک جتنے بیانات تواڈے اس شہر دے اندر ہوئے نا
اس وقت بھی اور اج بھی حاضری ہوئی ہے تو دل دے اندر نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گئی ہے۔ تساں سارے بھائیاں دی خدمت دے اندر بھی اپیل ہے کہ جتنی دیر میری گفتگو سننی ہے تو دل وچ نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن دا مقصد ہے تو سارے تے راضی ہو جا۔ بڑا ایک مختصر جیاں مسئلہ عرض کرنا ہے۔ مسئلہ یہ سناونا ہے کہ کائنات دے اندر جتنے انسان اج وسدے انہاں ساری کائنات دے انساناں وچوں سب تو زیادہ عقل مند اور سیاںا بندہ کون ہے؟ تہاڈا ضلع خوشاب تے ساڈا ضلع میاں والی اس دی تہذیب، ثقافت، زبان تے محاورے ملدے جلدے ہیں۔ ساڈے انہاں علاقاں دے اندر ایک محاورہ مشہور ہے کہ جیندے گھر دانے اودے کملے ہی سیانے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اے معیار پیش نہیں فرمایا۔ اسا اج دے دور دے اندر عقل مندی دا معیار بنایا مال تے دولت تے پیسے نو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل، مہاجرین دی جماعت اور انصار صحابہ کرام دی جماعت حاضر، حدیث پاک وچ آیا ہے کہ ایک بندہ اٹھی کھلوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ اس ایک سوال پیش کیتا۔ وہ سوال سنو اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دا سچا جواب سنو۔ بندہ اٹھیا، اللہ دے محبوب، کائنات دے اندر جتنے انسان ان سب تو زیادہ سمجھدار کون ہے؟ حدیث پاک بھی آیا ہے، قام رجل من الانصار فقال من اکیس الناس ومن احزم الناس۔ انصاریاں وچوں بندہ اٹھی کھلوتیا صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ، عرض کرن لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا دے انساناں وچوں، ساری دنیا دے لوگاں وچوں سب تو زیادہ عقل مند بندہ کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا دے انساناں وچوں سب تو زیادہ عقل مند بندہ، سب تو زیادہ سیاںا بندہ، سب تو زیادہ سمجھدار بندہ ہوئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا دے انساناں وچوں سب تو زیادہ گلمند بندہ ہوئے ہے جیڑا موت نو یاد بھی زیادہ کرے تے موت دی تیاری بھی زیادہ کرے۔ مال تے دولت تے پیسے والا تے زمیندار تے جائیداد دا اے سیاںا ہے؟ نہ آپ نے نہیں فرمایا، یہ تہاڈا ساڈا معیار ہے۔ تے میرا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی۔ اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دا انداز، صحابہ کرام دی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرن لگے، صحابہ کرام حاضر، انج معلوم ہوتا ہے جویں ستاراں دے جھرمن وچ 24 دا چن پیا چمکدا ہوئے۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 14ویں دا چلنا کھیے ہے اللہ دی قسم آپ دے حسن و جمال دا حق ادا نہیں ہویا کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دا مقابلہ کون کر سکتا ہے آپ دے نال دا حسین آپ دے نال دا جمیل اللہ نے آج دونی بنایا ہے نہ قیامت دونی بناونا ہے صحابہ کرام دی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسو روزانہ کتنی دفعہ موت نو یاد کر دے رہندے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عرض کیتا ہے کہ جس ویلے میں صبح دی نماز پڑھ لینا ہونا میرے دل دے اندر خطرہ پیدا ہوویندا ہے کہ پتہ نہیں موت مینوں ظہر دی نماز پڑھن دی بھی مہلت دے دیئے کہ نہیں دے دی جزاک اللہ شاباش شاباش تسا موت نو بڑا یاد کیتے ہیں اچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسا کتنا موت نو یاد روزانہ کر دے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے ہے جس ویلے میں ظہر دی نماز پڑھ لینا میرے دل دے اندر خطرہ پیدا ہوئے دے ہے کہ پتنی موت میں نو اثر دی نماز سونی مولت دے دیئے کہ نہیں دے دی جزاک اللہ شاباش شاباش سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں آخر دے فرماون لگے ہے کہ ما سکرتموہا حقا ذکرہا تسا موت نو بڑا یاد کیتے ہے لیکن جی میں موت نو یاد کرن دا حق ہی حق تولے تو ادا نہیں ہویا صحابہ کرام حیران ہو گئے صبح پڑھن تو بعد سنو ظہر دی امید نہیں ظہر پڑھن تو بعد سنو اثر دی امید نہیں آپ نے فرمایا ہے موت نو یاد کرن دا حق ادا نہیں ہویا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو موت نو یاد کرن دا حق کیویں ادا ہو سکدا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے تانوں تا صبح تو بعد ظہر دی امید نہیں رہندی ظہر تو بعد اثر دی توقع نہیں رہندی تے میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت ہے کہ جس ویلے نماز وچ میں سجے پاسے سلام پھرے نا السلام علیکم ورحمت اللہ میرے دل دے اندر خطرہ پیدا ہوئے دے پتہ نہیں موت میں نو کھبے پاسے سلام پھیرن دا موقع دے دی ہے کہ نہیں دے دی معاف کرنا تسا میرے بھائی ہو اسا موت نو یاد نہیں کیتا سنو تو دنیا یاد ہے مال یاد ہے پیسہ یاد ہے کاروبار یاد ہے اور قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ سورۃ الانعام اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اول مرہ میں نو اللہ کریم ہون دی قسم کائنات والو انسان دنیا دے جس ویلے پیدا ہوندا ہے ہر پیدا ہون والے بچے دے دونوں حد خالی ہوندے نسخہ ہور دے اسی 7واں پارہ ہی کوئی نہیں اور نسخہ دے قرآن منن والے دوست اچھا بولو جس ویلے تواڈے کھوڑے دے اندر بچہ پیدا ہوندا ہے ملکو ہاتھ دے اندر کتنے پیسے ہوندے دسو تو صحیح اللہ راضی ہونے زمیندار بیٹھے ہو سردار بیٹھے ہو ہاتھ کتنا سونا چاندی ہوندا ہے اللہ دی قسم ہاتھ خالی ہونے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے کھلا ہویا ہے تے آیت نمبر 94 7واں پارہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے
مینوں اللہ ہون دی قسم ہے انسان دنیا تے پیدا ہوندا ہے ہر پیدا ہون والے بچے دے دونوں حد خالی ہوندے نا انسان دنیا تے آیا ہے تاں وی حد خالی تے جس ویلے دنیا تو چلن لگے ٹرن لگے تاں وی بندے دے حد خالی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے اے ویکھو جیب لگا ہویا ہے اس پاسے جیب لگا ہویا ہے اللہ دی قسم ہے کفن دا کوئی بھی جیب نہیں ہوندا کیونکہ انسان خالی آیا ہے تے خالی ٹرنا سا رب العالمین فرمانے نے جس ویلے بندہ قیامت دے میدان دے اندر میں اللہ دے سامنے پیش ہویا اللہ فرمانے وا ترکتم ما خولناکم ورا ظہورکم میں اللہ کریم نے جتنیاں تانوں نعمتاں دتیاں ہن دنیا وچ ساری دی ساری دنیا دے اندر کھڑ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو انسان دنیا تے آیا ہے تاں وی حد خالی دنیا تو ڈرن لگا ہے تاں وی حد خالی تے جس ویلے قیامت دے میدان زندہ ہو کے اٹھی ہونا ہے تاں وی بندے دے حد خالی قرآن سچا آنکھوں چا قرآن سچا یہ حوالہ ہے تے سورت دنا سورت الانبیاء اے میرے سامنے 17واں پارا رب العالمین فرمانے سورت الانبیاء وچ اے آیت نمبر 104 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے 17واں پارا فرمایا یوم نطوی السماء کتئی سجل للکتب کما بدانا ولخلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین میں اللہ کریم نے انسان نو انج پیدا کر کے اٹھاونا ہے دن قیامت دے ہے جس طرح میں اللہ پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے آیت نو سمجھنے ساتھیاں اسی حالت نال میں اللہ اٹھاونا ہے جڑی حالت نال میں اللہ پہلی دفعہ انسان نو پیدا کیتا ہے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے کتاب التفسیر وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت کی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون الی اللہ یوم القیامت حفاظا عراتا غرلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شک نہ کریں کائنات والو قیامت میدان دے اندر تساں اللہ دے سامنے جمع ہونا ہے لیکن کیڑے انداز نال حفاظن کہ بندے دے پیر دے اندر جُتی نہیں ہونی کیونکہ انسان جس ویلے پیدا ہوتا ہے کہ بچے دے پیر دے اندر جُتی نہیں ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حفاظن جس ویلے بندے نے زندہ ہو کے اللہ دے سامنے اٹھی ہونا ہے کہ بندے دے پیر دے اندر جُتی نہیں ہونی تے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عراواتن کہ بندے دے جسم دے لباس بھی نہیں ہونا گل سمجھنی سارے ساتھیاں بے لباس بخاری شریف دے لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حیران ہو گئیاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت دے جس ویلے بندے نے زندہ ہونا ہے کہ بندے دے جسم دے لباس نہیں ہونا تے بندہ دوئے نو ویکسی نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیقہ کائنات جس سے بندے دے جسم دے لباس نہیں ہونا جس ویلے اللہ کریم نے زندہ کر کے اٹھاونا ہے تو حیرانوں دی پئی کہ بندہ دوئے نو نہ ویکسی آپ نے فرمایا بندے نو تو اپنا ہی ہوش نہیں ہونا دوئے نو ویکھنا تا باندھی گلے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے سب تو پہلے قیامت دے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لباس پوایا ویسی. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے رستے وچ سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لباس اتارا گیا. سانو تاں قدر نہیں کہ مفت وچ قرآن نصیب ہو گئے، سانو تاں قدر نہیں کہ مفتی سانو کلمہ نصیب ہو گئے، مسلمانہ دے گھر پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سب تو پہلے قدر تاں ہوں دیئے کہ مشکل آوے تا. حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمانے لوہا ہوویں پیا کٹی میں تے تاں تلوار سڑی میں ہوں کپا دے باغوں پیا پجی میں تے تاں دستار سڑی میں ہوں تے کنگھی وانگوں پیا چری میں زلف محبوب پھری میں ہوں تے مہدی وانگوں پیا کھڑی میں تاں تلی محبوب رنگی میں ہوں عاشق صادق ہو میں باہو تاں رس پریم دی پی میں ہوں. جتنے تونی تکلیفہ نامن کمال نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حفاتن قیامت دے میدان دے اندر بندے اٹھی ہونے پیرا دے اندر جتی نہیں ہونی کیونکہ جس ویلے بچہ پیدا ہوتا ہے پیرا دے اندر جتی نہیں ہوندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نوراتن جس ویلے زندہ ہو کے بندے نے اٹھی ہونے جسم دے لباس نہیں ہونا کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تا جسم دے لباس نہیں ہوندا. تے نمبر 3 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں ملک صاحب، غور کرے سارے ساتھی، بڑے محتاط اور سنجیدہ لفظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے دن قیامت دے اٹھی ونے زندہ ہو کے تا انسان دا ختنہ ہویا بھی نہیں ہونا کیونکہ جس ویلے بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ ہویا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بغیر ختنہ کیتے ہوئے اللہ کریم نے بندے نو اٹھاونا ہے. ہاتھ خالی پیرن جتی نہیں پیر خالی جسم تے اٹھی ونے زندہ ہو کے تا لباس تو جسم خالی ساری آکڑی ختم نہیں ہوتی بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک سنے حیران ہو لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ من کبر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جڑے بندے دے دل وچ ایک ذرہ برابر آکڑ ہوئی ایسے بندے نے جنت داخل نہیں ہونا. صحابی اٹھی کھلوتے دوست سے ہی جملہ سنا میں لگا سوال صحابی نے کیتے فیدہ قیامت تک آون والی امت اللہ بنا دیتے. صحابی عرض کرن لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بندے دے دل وچ ذرا برابر آکڑ ہوئی تکبر ہویا ایسے بندے نے جنت داخل نہیں ہونا. یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نالہ حسنا. اللہ دے محبوب بندے دا دل چاہتا ہے میرے کپڑے قیمتی ہوئے نا بندے دا دل منگتا ہے میری جتی قیمتی ہوئے. اے آکڑتا نہیں چنگے کپڑے دے چنگی جتی پاونا اے تکبر تا نہیں
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبر بطر الحق وغمت الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیمتی کپڑے پاون دا نا تکبر دیاں کر نہیں، سونی جتی پاون دا نا تکبر دیاں کر نہیں. آکڑے ہے تکبر ہے کہ حق والا مسئلہ بیان ہوئے بندہ کہ میں نہ منے دا. اللہ دے قرآن دا حوالہ بھی کھاؤ، قرآن حق کے تے بندہ کے قرآن پاک دا حوالہ میں نہ مندا، اللہ دے قرآن پاک دی میں گل نہ مندا. تے نمبر 2 ہم تو ناس قیمتی کپڑے پا کے سونی جتی پا کے لوگاں نو حقیر سمجھن دا نہ آکڑے. او سبق تے حباب سبزیاں دی کاشت دا علاقہ توڑا، سبزیاں ذرا چنگیاں تے زیادیاں ہو ونجن تے جیب نوٹا نال بھری ونجے ملکو بندے نو بندہ نہ سمجھ دے. توڑے سون دے علاقے والا دی آکڑی ختم نہیں ہوندی، اساں دا امان ہوئے نا آکڑی ختم نہیں ہوندی پئی نا بھائی. پہاڑی علاقہ توڑا جس ویلے بندہ پہاڑ تے چڑھن لگے تو تھوڑا جھگ کے بندہ اتے چڑھدا ہوندا ہے، جھگ کے چڑھدا بھی ہے. تے جس ویلے پہاڑ تو بندہ تلے اترن لگے ہے تو جسم آکڑے ہویا ہوندا ہے، سینہ تان کے بندہ تلے اتردا ہے. یہ اللہ کریم نے نمونہ پہاڑی علاقے دے لوگاں نو وکھا دیتا ہے کہ جتنا بندہ جھکدا ویسے میلا اچا کردا ویسا، تے جتنی آگڑ کرے دا سے میلا تینوں تھلے کرے دا ویسا. آکڑنا آج سی تے سریکی دا جملہ سنے تھی ون زیر تے زبر نہ بان. میری گلاں کوڑی تے نہیں ہونی، قرآن و سنت دیاں گلاں تے میں تہاڈا بھائی ہاں اور میں تہاڈا خیر خواہ ہاں، میں تہاڈا ہمدرد ہاں. تھی ون زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چا پاوی اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا قہر خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اودے قہر غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی. کم بندا جو اللہ دے فضل تے رحمت نہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا میدان ہونا ہے. قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے 8واں پارہ سورت دا نام سورت الاعراف. اے سورت الاعراف میں کھولی ہوئی 8واں پارہ تے آیت نمبر 8 فرمایا والوزن یومئذ الحق. یہ حوالہ قرآن پاک دا یہ کو کم کرے والوزن یومئذ الحق. یہ حوالہ قیامت دے میدان دے اندر نیکیاں دا تلنا تے گناہاں دا تلنا برحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا ایک بندے دی نیکیاں دے گناہ تولے جا رہے ہیں تے رب العالمین نے فرمانے بندہ ایک نیکی تیری گھاٹے ایک نیکی تیری تھوڑ دیے بندو بس کر تاں تیرا کم بننے ہے. ایک نیکی تینوں نہ ملی تو جہنم تو نہیں بچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا بندے نے مہلت منگنی اللہ میں نو مہلت دے میں قیامت میدان اندر چکر لا کے ایک نیکی دا بندو بس کرنا چاہنا. اللہ کریم اجازت دیونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا بندے نے قیامت میدان دا چکر لاونے ہے. سارے قریبی رشتہ داراں دے کول گئے لیکن کسی نے نیکی نہیں دیتی. اس ویلے قدر ہونی ہے. آج علماء کرام چیخ چیخ کے تھک گئے لوگاں ایک کان جو سنیا دوے چو کٹ چھوڑیا کہ بادشاہ اے جہان مٹھا اگلا کہہ نہ ڈٹھا. اس ویلے قدر ہونی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا کسے رشتہ دار نے نیکی نہیں دیتی. اے میرے سامنے آخری پارا تے سورت دانا ہے سورت عبس. اللہ فرمانے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. آیت نمبر 34. قیامت دے میدان وچ بھائی اپنے بھائی تو منہ موڑی کھلوتا ہو سی. نمبر 2 و امہ وابی ہے والدہ سامنے نظر آسی بیٹا اپنی والدہ تو منہ موڑ لے سی. والد سامنے آسی وابی ہے بیٹا منہ پاسے دے کر چھوڑے سی. نمبر 4 و صاحبت ہی بیوی سامنے آئیے تے منہ موڑی کھلوتا ہے. تے نمبر 5 و بنی انسان دے بیٹے سامنے آ گئے اپنے پترا تو منہ موڑی کھلوتا ہے. بھائی اماں ابا بیوی تے اولاد سارا تو منہ موڑی کھلوتا ہے. ایک نیکی کہہ نہیں دیتی. آج قدر ہونی ہے. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا مایوس ہو کے بندہ واپس آ رہا اسی ہے. ایک چھوٹی ہی نیکی میں نے کسے نہیں دیتی. سبحان اللہ والی نیکی, الحمدللہ والی نیکی, اللہ اکبر والی نیکی چھوٹی جتنی میں نے مل ونیا میرا کم بن ونیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا قیامت میدان وچ ایک بندہ کھلوتا اسی ہے جے ساری زندگی دے اندر صرف کیتی ہکا نیکیے باقی ساری زندگی دے گناہ باقی ساری زندگی دی نافرمانیاں رب العالمین ناراض کرنے والے اعمال کردا رہی ہے. اس بندے نے پوچھنا ٹھہر ٹھہر کیوں پریشان ہو کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس نے جواب دینا ہے ایک نیکی میری تھوڑ دی مل ویندی تا میرا کم بن ونیا. ایک نیکی میں نو کسے نہیں دیتی. آپ فرماندے نا اس گناہگار بندے نے آکھنا ہے میں اپنی زندگی نے اندر صرف کیتی ہکا نیکیے او تو لے ونیا تیرا تا کم بن ونیے. میں نو تا جہنم نظر آندی پئی ہے میں تا جنت نہ جا سکدا. ایک نیکی تو لے جا تیرا تا کم بن ونیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا ایک نیکی لے کے خوش ہو کے اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہونا سا اللہ میرا تا کم بن گیا. ایک نیکی میں نو مل گئی ہے کہہ دیتی ہے فلانے گناہگار دیتی ہے جس دی ساری زندگی دے اندر گناہ ہی گناہاں اس میں نو آکھے میں کیتی ہکا نے کیے او تو لے ون تیرا تا کم بن جاوے اللہ میرا تا کم بن گیا. آپ فرمانے اللہ دی رحمت نو جوش آونا ہے. رب العالمین فرمانے بندہ کم خالی تیرا نہیں بنا کم اس دا بھی نال بن گیا ہے. تین جنت جاونے میں اللہ دے قانون نال سمجھے ذرا مسئلہ تین جنت جاونے میں اللہ دے قانون نال ایک نیکی چھوڑ دی مل گئی ہے قانون پورا ہو گیا. تین جنت جاونے میں اللہ دے قانون نال تے اس گناہگار جنت جاونے میں اللہ دی رحمت نال. اسے نو حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے نا فرمانے عدل کرے تے تھر تھر کم بن اونچیاں شان والے ہوں. عدل کرے تے تھر تھر کم بن اونچیاں شان والے ہوں. فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں. کام بن دے اللہ دی رحمت نال. او سبق سے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا سب تو زیادہ سیانا بندہ سب تو زیادہ سمجھدار بندہ عقل مند بندہ ہوئے اکثرہم
ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت. جرا موت نو یاد بھی زیادہ کرے تے موت دی تیاری بھی زیادہ کرے. دوستو ناراض نہ ہوئے، سانو موت یاد ہوندی تا ساڈیاں مسجداں ویران ہوئے نا. سانو موت یاد ہوندی تا قرآن ٹھپ ہویا رہ ونجیا. سانو موت یاد ہوندی تا ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں واسطے مال خرچ کیتا ہے تے حج تے عمرے والی سعادت حاصل نہیں کیتی. سانو موت یاد نہیں، یہ زبانی گل نہیں. تے اے سن لوے عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے موت تو کوئی نہیں بچ سکتا، موت پر حق ہے. سورتنا سورت الانبیاء میرے سامنے 17واں پارہ. اللہ کریم فرمانے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت. آیت نمبر 3435. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے تھوڑا انتظار کرو، آمنہ دلال دنیا تو چلے گئے تا قرآن پاک دی آواز ہی ختم ہو ونجنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی ہویا ہے. اللہ میں چاہنا ہے جہنم تو بچ جاویں نا، اے جنت دے وارث بن جاویں نا، اے تو میرے دنیا تو ٹرن دی انتظاراں پہ کریں نا. اللہ فرمائے جواب تسا نہیں دیونا، میں اللہ خود جواب نازل کرن لگا. اللہ فرما دے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ کس انسان ہمیشہ راون واسطے نہیں بنایا. جڑا دنیا تے آیا ہے موت دا جام ضرور پیونا سا، جڑا دنیا تے بھیجا گیا ہے ٹرنا ضرور ہے. میرے محبوب پریشان نہ ہو وہ افہم متا فہم الخالدون. جے تسا دنیا تو چلے بھی گئے تو تواڈے دشمنا بھی ہمیشہ نہیں راونا. اے تا خوشیاں تاں کرے نا کہ تساں دنیا تو ٹرنا ہویا، انہا ہمیشہ راونا ہویا. قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے 19واں پارہ سورتنا سورت الفرقان. اللہ تیرے قرآن پاک دے انداز سو قربان ونیا. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. یہ حوالہ غلط دا سوچا قرآن سچا، چپ کر گئے ہو، ڈر گئے ہو. حوالہ قرآن سچا، قرآن دا فیصلہ. یہ حوالہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ رکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات اتے جس دے اتے موت کدے نہیں آونی. کون ہے؟ اللہ دا نام تے لے لو یار، کیوں پر وہ کون ہے؟ اللہ. کوئی انسان ہمیشہ زندگی دا دعویٰ نہیں کر سکتا. جس دنیا تے آ کے اے رنگ و بو اے ساری بہارا ویکھیاں اس دنیا تو جاونا ضرور ہے. بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے گھر دے اندر قدم رکھا ہے، ایک بندہ کھلوتا ہے گھر وچ. موسیٰ علیہ السلام نو غیرت ہے یہ ہے میری اجازت تو بغیر میرے گھر دے اندر بندہ کیوں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارے، اس بندے دی آنکھ باہر نکل آئی ہے. یاد رکھے حدیث پاک کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا اللہ دے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جوانہ دی طاقت ہوندی ہے. موسیٰ علیہ السلام دا تھپڑ آنکھ باہر نکل آئیے،
اس اپنی اکھ ہاتھ دے اتے چاہ کے اللہ دے سامنے پیش ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لو انسان نہیں او موت والا فرشتہ اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے وچ انسان دی شکل بنا کے آیا ہے. بخاری شریف حدیث ہے. میں نے تو یہ اندازہ نہیں میں حدیث پاک سناونی ہے ورنہ بخاری شریف میں نہ لے کے آواں تو حوالہ بھی کھاؤں. انسان نہیں اسرائیل. یہ سن لو ساری امت دے بندہ دی غیرت جمع کرو. اللہ دے پیغمبر دی غیرت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے ویڑے وچ بغیر اجازت دے اے میرے سامنے 18واں پارہ تے سورت دنا سورت النور آیت نمبر 27 میں کھولی ہوئی ہے. اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا. ایمان والے خبردار پرے گھر دے اندر بغیر اجازت دے داخل نہیں ہونا. ایک اجازت لمنی بھی ضروری ہے تے نمبر 2 وتسلموا علی اہلھا. جس ویلے تانوں اجازت مل ونجے تا گھر والا دے سلام ضرور کرنا ہے. بغیر اجازت دے کسے دے گھر داخل ہونے دی اجازت نہیں. موسیٰ علیہ السلام نو غیرت ہے بغیر اجازت دے میرے گھر تھپڑ مارے اکھ نکلائیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسرائیل اپنی اکھ ہاتھ دے اتے چاہ کے اللہ دے سامنے پیش ہوئے ہے. اللہ ارادہ کیتا ہے اکھ ٹھیک ہو گئی ہے. اللہ تا ارادہ نال کام کر دے. یہ میرے سامنے تیسرا پارہ تے سورت دنا سورت آل عمران قرآن پاک دے الفاظ فرمایا اللہ یفعل ما یشاء. آیت نمبر 4 اللہ اونج کر دے جی میں اللہ دی اپنی مرضی آوے. اللہ کسے دا پابند نہیں. اسرائیل اب ٹھیک ہو گئی ہے. دوبارہ موسیٰ علیہ السلام دے گھر جا تے میں اللہ دا ایک سنیات پیغام لے مانیا. اسرائیل دوبارہ موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے وچ آئے. موسیٰ علیہ السلام کبڑی من لگے. اسرائیل آکھن لگا میں انسان کوئی نہ. کون ہے؟ میں تا موت والا فرشتہ اسرائیل. اسرائیل اے حوالہ سورت دنا سورت القدر. رب العالمین فرمان تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. جتنے دونی رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے بھی جبرائیل بھی سب دا سردار اے زمین تے تلے نہیں آ سکدے. جھگڑے کیوں ان پتہ نہیں. پاکستان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان برحق, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقام برحق, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رتبہ برحق. ہاتھ بغل دے اندر پا کے جس ویلے کٹ دن اللہ چورویں دے چانل زیادہ چمکا چھوڑے دے. اپنے سوٹے نو تلے سٹے دینا اللہ جیدہ جانگدہ سب بنا چھوڑے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نال سوٹا مرے دینا اللہ پتھر دے جو 12 پانی دے چشمے جاری کر چھوڑے دے. شان برحق کے مقام برحق کے لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ دا حق ہے.